السلام علیکم، میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 2-3 اہم موضوعات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ رورل ایریا فریم ورک کے نام سے ایک مردم شماری پریکٹس ہوئی اور جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان، لکی، خیبر، اورکزئی، بنو، یہ وہ اضلاع ہیں جو کہ مردم شماری سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اب اگر مردم شماری میں کوئی ایک علاقہ بھی اگنور ہوتا ہے تو وہ تمام مردم شماری پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، افیکٹ کرتا ہے۔ مردم شماری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق 1951 میں پاکستان کی پاپولیشن 3.37 کروڑ تھی۔ دوسری مردم شماری 1961 میں ہوئی جس کے مطابق 4.28 ہماری پاپولیشن تھی۔ 1972 6.53، 1981 8.42، 1998 13.23 اور 2017 میں 20.77 مردم شماری جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی اگر نشستوں کی ہم بات کریں تو اس کا تعین اور پھر صوبوں کے کوٹوں کا، پھر حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ سب اسی کے تحت ہوتا ہے جو مردم شماری ہوتی ہے، اور جو اپوزیشن کہتی ہے کہ شفاف انتخابات ہوں تو یہ بھی اس صورت میں ہوں گے جب ایک اتھینٹک ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا، کیونکہ اسی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اس کی اہمیت پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے دوسرے چنگ میں ہم بات کریں گے جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، لیکن تاحال کچھ علاقے ایسے ہیں جن کے رزلٹ پینڈنگ میں ہے۔ ایک مرحلہ تو ہو چکا ہے لیکن دوسرا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی وہ 16 جنوری تھی، لیکن اب یہ جو حکومت کا موقف سامنے آیا کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے جو موسم ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے الیکشن پہ۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں ہوں گے۔ یہ وہ موضوعات اور چند مزید موضوعات ہیں، اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پروفیسر محمد اقبال ہیں، چیئرمین ہیں شعبہ شماریات کے۔ نظیر میں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے چیئرمین ہے اسٹاک ایکسچینج اسلام آباد کے زاہد لطیف صاحب۔ زاہد لطیف خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ سر 2021 کو اگر ہم دیکھیں، اپنی معیشت کی بات کریں، بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ 2021 میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کن مقامات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا پرفارم کیا ہے کہ وہ سسٹینیبل ہوگا اور قوم کو مستقبل میں فائدہ دے گا؟ بہت شکریہ جناب۔ بیسیکلی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے اور ابھی کچھ خاص ہم نے کیا نہیں ہے۔ کئی محاذوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی معیشت کو درست سمت میں ڈال سکیں۔ بیسیکلی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب پچھلے سال کووڈ آیا تو کووڈ آنے کے بعد انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہوئی، تو جس کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا، لیکن وہ ہم اس کو سسٹین نہیں رکھ سکے۔ جو ہی کووڈ کی صورتحال نارملائز ہوئی تو پچھلے 6 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ کموڈٹی پرائسز انٹرنیشنل بڑھی تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خراب ہو گیا۔ ہماری جو ضرورت سے زیادہ چیزوں کی امپورٹ تھی، امپورٹ بل بڑھ گیا، تو جس نے ہماری اکانومی میں پھر پریشر کرنا شروع کر دیا اور جو ہے انفلیشن بھی بڑھ گئی۔ انفلیشن بڑھی تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑ گیا۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا جو ہوتا ہے وہ اکانومی کے لیے، فار دیٹ میٹر یا بزنس کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا ہے۔ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، جی کنٹینیو کریں آپ۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ IMF کی جو پروگرام تھا اس میں تعطل آ گیا، اور آج سے 6-7 ماہ پہلے جو ہمیں قسط ملی تھی وہ ملی، اس کے بعد پھر وہ تعطل کا شکار رہا۔ اب IMF نے بڑی ٹف نیگوشیشنز کی ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کو بھی بڑا کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہم لوگوں سے خرابیاں ہو چکی تھیں اپنے معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے۔ تو آج آپ نے جو دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں بالکل بالکل۔ اچھا زاہد لطیف صاحب، بالکل ہم اس طرف آتے ہیں، لیکن اس طرف آنے سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ہم 2022 میں دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کی پرفارمنس کیا ہوگی، کیا دے گی، اس پہ کیا تجزیہ دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کا پروگرام اگر بحال ہو جاتا ہے، کیونکہ 12 جنوری کو ان کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے،
اور اس سے پہلے حکومت پاکستان نے یہ جو ایکشن لیے ہیں اسٹیٹ بینک کا اکانومی بل اور پھر منی بجٹ جیسے جو اقدامات کیے ہیں جو ہمارے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے تو اتنے آسان نہیں ہے، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا تو اس کے ساتھ انٹرنیشنلی ایک امپریشن کریٹ ہوگا کہ پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک۔ معذرت چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ اکانومی کے اندر بھی بہتری کے ہمیں امکانات نظر آتے ہیں۔ اچھا سر، آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی، ہم آئی ایم ایف کی اگر پالیسیز کو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اکانومی پہ، تو اس کے نتیجے ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور یہ عام سا تجزیہ ہے کہ آئی ایم ایف کا مطلب ہے مہنگائی۔ سوال آپ سے یہ، اگر ہم آئی ایم ایف کی پالیسیز کو لے کر چلتے ہیں تو انفلیشن جو ہے اس کو کیسے کم کریں گے؟ دیکھیں میڈم، یہ جو تاثر ہے نا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کا مطلب مہنگائی ہے، یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے۔ آئی ایم ایف تمام وہ باتیں کرتا ہے جو ہم لوگ آپس میں بھی وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان ریلوے، پی آئی اے بہت زیادہ ہر سال جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں، اور یہ کمپنیز جب نقصان کرتی ہیں تو ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ایک اماؤنٹ ہے وہ وہاں پہ چلے جاتا ہے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے۔ آئی ایم ایف بھی یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نقصانات والے کام جو ہیں بند کریں۔ پھر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کی بجلی کی لائن لاسز بہت زیادہ ہیں، چوری بہت زیادہ ہے، تو آپ جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور جو بجلی سیل کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ڈفرنس ہے، تبھی سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں پلگ کریں۔ یہ چیزیں جب ہم لوگ آپس میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ہم پر پابندی لگاتے ہیں تو وہ اس ہماری جو اپنی کمزوریاں ہیں جن کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اگر ہم وہ ان کو درست کر دیں تو آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے۔ آئی ایم ایف ملک میں مہنگائی نہیں کرتا، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ یہ جہاں جہاں پہ ہول ہیں ان کو پلگ کیا جائے۔ ان کو پلگ کرنے کے لیے پھر وہ تجاویز دیتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس بڑھائیں، اگر آپ چوری بجلی کی نہیں روک سکتے تو آپ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کے تو اس کو پیسوں کو پورا کریں، تاکہ وہ ڈفرنس جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں اور کاسٹ سیل میں اس ڈفرنس کو پورا کیا جا سکے۔ اس کو جو بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں اپنی چیزیں خود درست کرنی ہوگی، اسی کو تبھی تو ریفارم پیکج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، ہم نے دیکھا 2021 میں ڈالر جو ہے اس نے روپے کی جو قدر ہے، ویلیو ہے، اس کو بہت ڈسٹرب کیا۔ 2022 میں کیا دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھے گی، کم ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو ڈالر کی قیمت اس پچھلے 6 مہینے میں جو زیادہ بڑھی ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انسرٹینٹی اور فارن ایکسچینج ریزرو کے اوپر جو پریشر تھا اس کی وجہ سے بڑھی ہے۔ اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 4-5 مہینے 6 مہینے جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف رہے گا۔ پاک روپیز مزید بھی ویلیو اگلے کچھ ماہ تک انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ اب ٹیکسز مزید بھی بڑھیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور پھر آپ منی بجٹ بھی آپ نے جیسے شروع میں بات کر رہے تھے منی بجٹ کی، تو وہ اس کا تو مطلب ہی ٹیکسز ہے، اس نے جس طرح سے آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ دیکھیے جی، منی بجٹ ٹیبل ہو گیا ہے اور آج ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ایک بڑا واضح بیان دیا ہے کہ اس منی بجٹ کے ذریعے عام آدمی کو جو برڈن ہوگا وہ 2 بلین روپیز کا ہے۔ تو اگر 20, 22, 25 کروڑ کی آبادی ہے اس کے اوپر 2 بلین روپیز کو تقسیم کیا جائے تو یہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں بنتا۔ سر یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، لیکن عام آدمی کی بات کریں تو یہ تو بہت بڑی رقم ہے ان کے لیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اکانومی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ سٹیبل ہے، یہ سٹیبل بالکل بھی نہیں ہے، وہ ٹریک سے اتر چکی ہے؟ جیسے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک مجبوری کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ان کو منی بجٹ لانا پڑا ہے، ٹیکسز ان کو بناشا بڑھانے پڑے ہیں، کیونکہ وہ ایک پلگ کرنا تھا ریونیو ایکسپینڈیچر کو، اور یقیناً یہ ایک برڈن ہے، لیکن جس طرح وزیر خزانہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جو کہ جنرل پبلک پہ، ہاں جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی برڈن پڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے نہیں انہوں نے کچھ بیان دیا، لیکن عام عوام کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ 2 ارب روپے کا فرق پڑے گا، جو کہ اتنی بڑی اکانومی اتنے بڑے ملک کے لیے کتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا۔
बट ये एक स्टेबिलिटी आएगी तो हो सकता है टैक्स रेट्स को दोबारा रैशनल करके वापस नीचे की तरफ ले आए। आप समझते हैं कि रेट्स कम हो सकते हैं? ऐसा तो हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा, लेकिन आप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्टेबिलिटी आ जाती है तो इंशाल्लाह ताला दोबारा ये वापस अपने उस पे आ जाए। ठीक है, आपने तो एक अच्छी खुशखबरी सुना दी हमें। आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि फेटिव की अगर हम बात करते हैं, उसकी शराइत की बात करते हैं, अभी तक हम ग्रे लिस्ट में हैं। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो क्या उस ग्रे लिस्ट से हम निकल पाएंगे? आप क्या समझते हैं? और हम तो काफ़ी शराइत भी उनकी पूरी कर दी हमने। हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल सकें। और आपको ये पता है यकीनन ये सियासी एक काम है, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान ने अगर फर्ज करे 25 शराइत थी, तो हो सकता है 23-24 शराइत जो है वो पूरी कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जल्द इस मुसीबत से निकल आएगा इंशाल्लाह। ज़ाहिद लतीफ़ खान साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया मैडम। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल साहब हैं, चेयरमैन हैं शोबा शुमारियात के। मोहम्मद इकबाल साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मर्दम शुमारी जो है उसकी अहमियत क्या है? असल में होता ये है कि तमाम दुनिया में जो हर मुल्क मर्दमशुमारी करता है तो उसके बिहाइंड जो उनका पर्पस होता है वो ये होता है कि हमें ये पता चले कि हमारे मुल्क में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। और फिर उस पॉपुलेशन के अंदर मेल जेंडर वाइज क्या पोजीशन है, एज वाइज क्या पोजीशन है। फिर उनके लिए जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उस बजट में उन पॉपुलेशन को देखकर बजट की एलोकेशन की जाती है कि हमें कितने स्कूल्स चाहिए, कितने हॉस्पिटल्स चाहिए, कितने रोड का। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है सेंसस पे। तो सेंसस का डाटा जितना एक्यूरेट आएगा इतनी आपकी फंडिंग एलोकेशन ठीक होगी, इतने डेवलपमेंट काम सही होंगे और उसका जो फ्रूट है वो लो लेवल तक भी आम कॉमन मैन को भी उसका फ्रूट मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो मर्दमशुमारी है, एक तो ये बताएं कि इसका तरीका कार क्या है, दूसरा जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या एकेडमीज़ होती हैं इसका किरदार किस तरह से होता है, क्या किरदार अदा करते हैं? अच्छा, इसका तो ये है कि जितनी ट्रेनिंग दी जाती है ना उस ट्रेनिंग में ये टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि वो जाकर डेटा कलेक्ट करें। अब डेटा कलेक्शन का जो सिस्टम होता है उसमें क्वेश्चनियर्स तैयार किया जाता है और क्वेश्चनियर्स में ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं कि जो एक लेमैन के लिए भी इजी हो कि वो इसका आंसर दे सके। तो मतलब है जो होती है सेंसस, एक तो आप सेंसस लेते हैं, एक आप जिसको हम मर्दमशुमारी कहते हैं और एक खानाशुमारी होती है। ठीक है। इस मर्दमशुमारी में पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और वो थ्रू क्वेश्चनियर होती हैं और क्वेश्चनियर को तैयार करने के लिए अभी भी मेरे ख्याल हमारी 4th मीटिंग आने वाली है जिसमें हमने कमिंग सेंसस के लिए क्वेश्चनियर्स को फाइनली ड्राफ्ट उसका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल रूल्स जो हैं उसको अगर सामने रखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे बाद ये जो है मर्दमशुमारी होनी चाहिए और इसको रेगुलराइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? असल में मर्दमशुमारी जो होती है ये आफ्टर 10 ईयर होती है। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी मर्दमशुमारी हुई है तो उस पर किसी न किसी तरफ से क्वेश्चन रेज हुए हैं कि इसमें हमारे लिए ऑब्जर्वेशन है, मुख्तलिफ रिजर्वेशन लोगों की आई है। तो अब इस दफा जो मर्दमशुमारी हुई है 2018-17 में ये आफ्टर 20 ईयर्स हुई है। तो 20 ईयर्स के बाद जब ये मर्दमशुमारी हुई है, इसके बावजूद फाटा से लोगों की मुख्तलिफ रिजर्वेशन, उधर कराची से आए हैं, बलोचिस्तान से आए हैं। तो ये जब रेगुलर आफ्टर 10 ईयर्स होती है तो उसका जो तरीक़ेकार है वो इंटरनेशनली ये है कि आप ऐसे लोगों को ट्रेन करें जो क्वेश्चन
کرنے سے اور اس کا آنسر لینے میں بہت زیادہ ٹرین ہوں، لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے تھرو میڈیا کہ لوگوں کو اس چیز کی اہمیت دی جائے کہ یہ مردم شماری آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا جب صحیح ریزلٹ آئے گا تو اس کا امپیکٹ آنے والی جنریشن پہ پڑے گا. آپ نے بھی بولا ہے کہ قبائلی اضلاع، بالکل جب لاسٹ مردم شماری بھی ہوئی تھی، ابھی قبائلی اضلاع کے جو افراد ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اتھینٹک نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں جب حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے وہاں سے کوچ کیا، وہ گئے وہاں سے موو کیا مختلف علاقوں میں اور شہروں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا تجویز ہے کہ ہم اس کو اتھینٹک جو ہوتے ہیں نا مردم شماری جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ وہ کیا تجاویز دیں گے آپ؟ اچھا، اس طرح ہے نا کہ مردم شماری کے دو میتھڈ ہوتے ہیں. بعض ملکوں میں ان کو الگ الگ یوز کرتے ہیں، بعض ملکوں میں ان کو میکس کر کے اس کا کویسچنیئر بنا دیا جاتا ہے. ڈیجورو اور ڈیفیکٹو میتھڈ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ لاسٹ ٹائم بھی اور ابھی بھی کوئی ایسا میکینزم بنا رہے ہیں کہ یہ میکس ہو کے ایک کویسچنیئر بن جائے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو فاٹا کے لوگ تھے یہ ڈسپلیس ہو گئے تھے ڈیو ٹو سرٹن ریزن. تو جو ان کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کو کاؤنٹ یا تو پشاور میں کیا گیا، مردان میں کیا گیا، اور جو وہاں پہ تھے ان کو وہاں پہ کاؤنٹ کیا گیا. تو اس کی پاپولیشن جو ہے پورے جو پہلے فاٹا تھا ابھی تو مرجڈ ایریا ہو گیا، ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں، تو اس کی ٹوٹل پاپولیشن شو ہوئی ہے 5 ملین. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہاں کے لوگوں کے ریزرویشن یہ تھے کہ یہ تو 5 ملین نہیں ہے، ہمارا تو بہت پاپولیشن ہے، لیکن ڈیو ٹو اس ریزن کی جو ان کی پلیسمنٹ ہوئی ہے، یہ یہاں سے مائگریٹ ہو کر چلے گئے ہیں ٹیمپرری بیسس پہ، تو ان کو آپ نے فاٹا میں کاؤنٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے کل کو فنڈنگ کریں گے تو آپ 5 ملین کی کریں گے. ایکچولی اس کی پاپولیشن تو 5 ملین سے بہت زیادہ ہے. تو اس دفعہ جو ہے یہ لوگ چونکہ اپنے پراپر لوکیشن پہ موجود رہیں گے تو ہوپ فلی اس دفعہ اگر سینسز ہوگی تو ان لوگوں کے یہ جو ان کے کوشچن ریز ہوئے تھے وہ کلیئر ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بھی رولر فریم ورک کے نام سے ایک پریکٹس ہوئی مردم شماری کی، اس میں 8 اضلاع جیسے جنوبی شمالی وزیرستان، لکی، بنو، ایبٹ آباد اور اکزئی اور خیبر کے جو علاقے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محروم رہ جائیں اس سے. تو کیا میکینزم یا کون سا لائے عمل ایسا ہوگا، کیا ایسا اقدام اٹھائیں گے؟ ایک تو یہ کہ ٹائملی ان اضلاع میں ہی سب کچھ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کوئی ایک علاقہ بھی آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ اگر کوئی ایریا ایک بھی اگنور ہو جاتا ہے تو پھر سینسس پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو اس کو کیسے آپ انشور کریں گے کہ ان 8 اضلاع یہ محروم نہ رہیں اس سے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو سینسز ہوتے ہیں نا، سینسز کے بیس پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر جتنے ایکوریٹ سینسز ہوں گے اتنی زیادہ بجٹ کی ایلوکیشن ٹھیک ہوگی. بجٹ کی ایلوکیشن ٹھیک ہوگی، اس کا ریزلٹ آنے والی جنریشن فیل کریں گے کہ ہاں ہمیں اس کا فروٹ ملا ہے. اب آپ کو اگر فار ایگزامپل میں اتنی سی بات بتاتا ہوں، پاپولیشن میں بچوں کی جو تعداد ہے فار ایگزامپل وہ 1 ملین ہو ایک ایریا میں، یا وہ 5.5 ملین ہو، اور آپ ادھر اس کو مینشن کر لیں کہ یہاں پہ 50,000 ہے، تو آپ ادھر جو سکولز بنائیں گے وہ تو 50,000 کے لیے بنائیں گے. سمجھ گئے. مطلب سوال میرا یہ ہے کہ 8 اضلاع جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ محروم رہ سکتے ہیں اس سے، یہ مردم شماری، اس کو کیسے انشور کریں گے؟ سوال میرا یہ ہے آپ سے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ کہ تمام مردم شماری ایک ٹائم میں تمام ملک میں ہو، اس میں کوئی آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک نمبر آف پاپولیشن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک پاپولیشن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے پروونشل کے لیے ابھی 4 lakhs پلس ہے، اور اس کے لیے جو ہے قومی اسمبلی کے لیے یہ 8 lakhs پلس کا وہ آتا ہے. تو آپ اگر یہ کسی ایریا کو اگنور کریں گے تو 10 سال بعد پھر تو اس پوری سینسس پہ یہ کوشچن مارک ہوگا کہ اس میں کچھ ایریاز کو انہوں نے اگنور کیا ہے، تو اس کی وجہ سے پورا جو سینسس ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا کہ وہ صحیح ہوا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ ہے میری
तो कोई एरिया जो सेंसस के रूल्स हैं उसके मुताबिक आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप सबको काउंट करेंगे और उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों का जो तयन होता है सूबों के कोटे का, वो होता है आबादी जो है उसकी बुनियाद पे। और इसमें सर ये तीन किस्म की प्रॉब्लम्स है जो यूँ समझे कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ आपसे वो तजावीज़ भी लेना चाहते हैं कि उसमें वो कोशिश करते हैं कि जो आबादी है वो ज़्यादा दिखाई जाए, इसमें यानी ज़्यादा शो की जाए ताकि कौमी असम्बली के अंदर जो सीटें हैं वो ज़्यादा हासिल की जाए। सर इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? असल में अनफॉर्चुनेटली जिन मुल्कों में मर्दमशुमारी सेंसस जो होते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट जो होता है वो देते हैं, तो उसके बहुत अच्छे असरात आते हैं फ्यूचर के लिए। हमारे मुल्कों में ये होता है कि वो हर एक जगह पे उसको अपनी तरफ मोड़ कर वो वक्ती फायदा लिया जाता है, लेकिन फ्यूचर में उसका नुकसान होता है। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज को देखना चाहिए कि जो सेंसस हो वो 100% अनबाइस्ड हो, उसमें लोग ट्रेन हो, रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट हो, और फिर उसके बाद उसमें नंबर ऑफ सीट्स वो प्रोविंशियल है या कौमी नेशनल लेवल की हैं, इसके लिए उस पॉपुलेशन बेस पे सीट की एलोकेशन हो तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम अपनी मर्जी से मोड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा फ्यूचर के लिए। अच्छा ठीक, एक चीज़ हल्का बंदियों की भी है, या आपको भी इसका इल्म भी है कि जहां हल्का बंदियों की अगर हम बात करते हैं, हर जुमात कोशिश करती है कि इनके जो मजबूत गढ़ हैं जो वहाँ पे भी यही कि बस ज़्यादा शो करें, वहाँ पे अपनी जो एंट्रीज़ हैं वो फेक एंट्रीज़ देते हैं ताकि ज़्यादा वोट कास्ट किए जाए, ताकि बेनिफिट हासिल किया जाए। तो ये जो फेक एंट्रीज़ हैं और हल्का बंदियों की बात है, ये तो आप कह रहे थे कि ये होना चाहिए, ठीक है, तो हुकूमत भी कहती है ये भी हो, वो भी मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे हो, ये तो बहुत बड़े मसाइल हैं, आप नहीं समझते? असल में देखें, जब से पाकिस्तान में सेंसस हुए हैं आज तक किसी भी सेंसस को एक्सेप्ट नहीं किया गया उस तरह पूरे पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करें कि ये सेंसस ठीक हुए हैं। किसी न किसी तरह से लोगों के वहां पे इसमें रिजर्वेशन रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि हर बंदे ने अपनी मकसद के लिए उसको यूज किया, नहीं कहीं नहीं तो दुनिया में पॉपुलेशन सेंसस जो होती हैं उनका पर्पस जो होता है वो पर्पस यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जब आप अपनी इंटरेस्ट के लिए उसको ट्विस्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे बुरा पड़ेगा। अब आने वाले जो ये मर्दमशुमारी जब अभी हो रही है, एक्सपेक्टेड है कि 2022 में है, अगर ये इस बेस पे हो जाए कि भाई हम सेंसस को बड़ा फेयर करेंगे, फेयर करने के बाद आप सेंसस के बेस पे हल्काबंदियां करेंगे। जब सेंसस के बेस पे हल्काबंदियां करेंगे और हल्काबंदियां भी फेयर होंगी तो आपके जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल हैं इलेक्टेड लोग, वो प्रोविंशियल में फेडरल में वो उतने लोग वहां पे जाएंगे। तो एक तो आपकी पूरी कौम पे टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं उसका जो बर्डन है वो शेयर होता है, वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन लोगों पे, वो कम हो जाएंगे अगर आपका पॉपुलेशन सही शो हो। तो ये चीजें सारी उधर कंसिडर होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के टैक्सेस से जो अमाउंट कलेक्ट होती है उसी वो बर्डन लोगों पे आता है, मतलब उस मुल्क के जो बाशिंदे होते हैं उन पे वो बर्डन आता है। तो अच्छी बात ये है कि ये सारा प्रोसेस फेयर हो और उसका रिजल्ट भी फिर आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी ठीक होगा। बाकी इसको फ्यूचर के लिए चाहिए ये कि गवर्नमेंट ऐसा कोई निजाम बनाए, ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ये पूरे 10 सालों में जिस वक्त आपका जी करे कोई सिस्टम ऐसा हो, कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें आप हर साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अपनी पॉपुलेशन में रिसर्च स्टडी करते रहें कि फीमेल का पॉपुलेशन में जो इजाफा हुआ है क्यों हुआ है, मेल का है तो क्यों हुआ है, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम एजुकेशन के लिए फर्दर इसमें साइट पे रिसर्च करके लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस डेटा को फर्दर यूनिवर्सिटीज में एज ए रिसर्च के तौर पर यूज किया जाता है। सही डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, वो ये कि आपको याद होगा 3 माह पहले असद उमर साहब ने कहा था कि जो नई मर्दमशुमारी होगी उसके तहत 2023 के इलेक्शन होंगे।
تو آپ اس کو یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بیان دے دیا اور کہا تھا 18 ماہ کے اندر جو ہے مکمل کیا جائے گا، اکتوبر گزر چکا ہے، حکومت کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے جیسے ملک میں 17 بلین روپیز لگا کر ہم 4 سال بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم سینسس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میری گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ اس گورنمنٹ کا بھی 1 ایئر پلس تقریباً رہ گیا ہے. بالکل. اب یہ ابھی سے سیریس ہوں گے، اس کے لیے پوری پراپر ٹریننگ ہوگی، اس کے لیے ان ٹائم ساری پروسیجر کمپلیٹ ہوگا، تو تب جا کے میں پھر بھی یہ محسوس کر رہا ہوں، خدا نہ کرے لیکن میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ پھر اب تو ڈیویلیویشن ہو گئی ہے، تو اب تو 17 بلین نہیں ہوں گے، مور دین 30 بلین کہیں لگیں گے. تو یہ اماؤنٹ کا دوسری دفعہ ویسٹیج نہ ہو. یہ ان کو چاہیے کہ ابھی سے بڑا تیزی سے اس پہ کام ہو، اور اس کا یہ شارٹ ٹائم میں ایسے سینسز ہوں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں. ادروائز ہم پھر ایک ایسی چیز چلے جائیں گے کہ نہ ہلکیاں بندیاں ہوں گی، کیونکہ پہلے والا بھی ڈسپیوٹڈ سا رہ گیا ہے، اس کے بیس پہ بھی ہلکا بندیاں نہیں ہو سکیں گی. آنے والے کے بھی اگر اس طرح کا پرابلم ہوگا تو اس پہ بھی مسئلہ بنے گا. تو ہمارا الیکشن کا جو ٹائم ہے اس میں پرابلم پھر کریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن کے ترجمان سہیل احمد صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی بالکل، شکریہ آپ کا. سہیل احمد صاحب، خیبر پختونخوا 35 اضلاع یعنی ابھی 17 اضلاع میں یعنی پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، 17 اضلاع میں انتخابات بھی ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کے ریزلٹس ابھی موصول نہیں ہوئے. ایک تو یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے اتنی تاخیر کی، اور اتنی سست روی کا شکار کیوں ہیں؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں جو انتخابات ہوئے ہیں، اس میں جہاں جہاں پہ کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ آئے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ پولنگ روکنا پڑا تھا، یا پھر بعد ریٹرننگ آفیسرز کو مختلف قسم کی شکایات ملی تھی، اس حوالے سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کوئی 200 سے زیادہ کے پولنگ اسٹیشن ہیں کہ جہاں پہ اب دوبارہ پولنگ ہوگی. تو جو 200 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پہ دوبارہ پولنگ ہونی ہے، اس میں تقریباً ہمارے 20 اس طرح کے تحصیل چیئرمین ہیں، تحصیل سیٹیں ہیں کہ جو اس کی وجہ سے یہ نتائج جو ہے وہ تاخیر کے شکار ہے، اور اس وجہ سے نتائج نہیں مطلب اس کی وہ نوٹیفائی نہیں ہو سکے. تو یہ ایک وجہ یہ ہے. دوسری آپ نے کوئی کیا مطلب میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ ری پول کب تک ہوگا؟ اچھا، یہ قریب ہوگا. اس کے لیے ٹائم فریم تو ابھی دیا نہیں ہے کہ کب ہوگا، لیکن یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنوں میں اس کا انشاءاللہ شیڈول آ جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ ریپول کا، دوسرا یہ جو میئر منتخب ہوا ہے JUI کا کے پی میں پشاور میں، یہ بتائیں کہ اعلامیہ کب تک جاری ہوگا، یا یہ ہے کہ وہ جو تمام ریزلٹس ہیں وہ کمپائل ہوں گے پھر اس کے بعد اس کا ہوگا؟ مطلب کیا، مگر قانونی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں آپ سٹی میئر کا جو سٹی میئر کا جو انتخاب ہے یہ بھی ابھی فائنل نہیں ہے. اس کا بھی حتمی نتیجہ نہیں جاری ہو سکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پشاور میں کوئی 7 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں، 6 پولنگ اسٹیشن کے 7 پولنگ اسٹیشن کے جس میں ریپول ہونا باقی ہے. جب تک یہ ریپول نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس سے پہلے یہ نتیجہ، اس کو ہم حتمی نتیجہ بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جی اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو دوسرے مرحلے کے انتخابات ہیں، یہ جو کہا گیا تھا کہ 16 جنوری کو ہوگا، لیکن پھر حکومت کا جو ایک موقف سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ کچھ اضلاع ایسے ہیں
जहाँ पे स्नो फॉल होती है, ज़ाहिरी बात है जो मौसम है वो इफ़ेक्ट होता है इलेक्शन पे, मुतासिर करता है इलेक्शन को। तो अब कहा जा रहा है कि ये मार्च में होगा, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, ये इलेक्शन कब तक होंगे? ये जनवरी में ही होंगे जो ऐलान हुआ था, या मार्च में होंगे दूसरे मरहले के? जनवरी में तो मुमकिन नहीं है अब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे बाकायदा फैसला कर रहा है और गालिब इम्कान ये है कि ये मार्च में ही होंगे। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताएं, जिन लोकल बॉडीज़ इंतखाबात हैं, इसमें जो मेयर के लिए होने वाले इंतखाबात में गुलाम अली साहब, और आपने वो वीडियो आपकी नज़रों से गुजरी भी होगी जिसमें 20 करोड़ रुपए की कुछ बात करें उसका, तो इस हवाले से जो वायरल हुई है, ये इलेक्शन कमीशन के पास आप समझते हैं कि इख्तियारात हैं कि वो इस पर कोई एक्शन ले, और क्या कोई शिकायत मौसूल हुई है आपको इस हवाले से? देखिए, इस तरह के कई मतलब वीडियोस वायरल होती है और हुई है। हाँ। माजी में भी आपने देखा है, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस लिया है और नोटिस ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं है इलेक्शन कमीशन। लेकिन चूंकि इस हवाले से जो अभी मैं चूंकि सूबाई लेवल पे जो बात कर रहा हूँ, इस हवाले से तो हमारे पास इस तरह की कोई इस तरह की ये बात हमारे सामने नहीं आई, और फिर उसने खुद क्लेरिफाई भी कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर ये मिलता है इस तरह की, तो इस तरह की शिकायत या इस तरह के वीडियो, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात है, वो इसके बारे में। नहीं, आप लोग नोटिस भिजवा देते हैं, अगर एक्शन का मतलब नोटिस भिजवाना है तो ये तो मसला इस तरह से तो फिर हल नहीं होगा, ये कागज का टुकड़े नहीं, इसमें मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे बाखबर है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से इसके बारे में कोई हतमी तौर पर कहा जा सकता है और वो नोटिस ले सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कंपिटेंट है इलेक्शन कमीशन, तो इस तरह की जो बातें होती है इससे बिल्कुल वो करते हैं। आपने सेनेट इलेक्शन में देखा जो वीडियो वायरल हुई थी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस दिया था। अच्छा, ईसीपी में जो है वो मरकजी तौर पे इन ऐसी वायरल वीडियोस जो होती हैं, इनकी मॉनिटरिंग होती है? मैं इन वीडियोस की बात कर रही हूँ कि ईसीपी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्या मरकजी तौर पे कोई मॉनिटरिंग होती है? हाँ बिल्कुल होती है, यहाँ पे भी होती है, वहाँ भी होती है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है। और हमने कई इसकी, हाँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब अगर कोई पार्टी इसके यानी इससे एग्रीव्ड है, और जो भी पार्टी अब अगर जाना चाहती है, इसके लिए एक और फोरम है जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, और जो अभी चंद दिनों में नोटिफाई हो जाएंगे, तो वो उनके पास भी जा सकते हैं और बाकायदा इसकी समाअत और हियरिंग हो सकती है और ट्रायल हो सकता है इससे। अच्छा, आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अदालत की आप समझते हैं कि हियत जो है वो रखता है? क्योंकि इस तरह की वायरल वीडियोस होती हैं या फिर जो इल्जामात लगते हैं, जो शिकायत होती हैं, सो मोटो एक्शन इस पे ले सकता है, क्या ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास? बेबी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके मुतालिक ले सकता है, और जो फोरम अभी मतलब हमारे पास अवेलेबल है इनके पास, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल बाकायदा एक प्रॉपर फोरम है, आप इसमें बिल्कुल जा सकते हैं, बाकायदा केस कर सकते हैं, तो ये चीजें इसके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी, कोई ऐसा केस जिसका हल आपने निकाला हो सिवाय कागज के टुकड़ा भेजने के अलावा, कोई एक्शन लिया हो? देखिए, जहाँ जहाँ इलेक्शन रुकवाए गए हैं, तो ये क्या आपको एक्शन नहीं लग रहा? ये भी तो एक एक्शन है। जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस भिजवा के वहाँ पे बाकायदा वो पोलिंग रोक दी है, तो इसका मतलब ये है कि पोलिंग तो नहीं हुई। इस तरह कई मिसालें हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।